وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنش دے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے دشمن عینی لا خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بغیر دعوے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارہ تو کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد چشتی منبر پر جلوہ گر حضرت علامہ غلام جیلانی حبیبی صاحب وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ الفقا در اللہ المکنون سر اللہ المکنون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مدلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی
غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا۔ آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دلوں میں 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے۔ یاد رکھنا، 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک معمولی سا شیخ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں، میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اندازہ تو کریں، ہم سے پہلے کسی امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا۔ اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار کو نکلانے والوں، اللہ اکبر! آئیے، ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی
زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں. مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا. ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا. ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا. ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے. اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے. اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ 6 سفر ہے, یہ 6 گھاٹیاں ہیں. اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی, 3 منزلیں تو ختم ہو گئی, 3 منزلیں ہم پار کر چکے. مگر یاد رکھنا, دل کے کانوں سے سننا, اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا, تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا, میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے. اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے. یاد رکھیے گا, اللہ اکبر. لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں. 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں, مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے, اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا, اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا, اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی, اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح, قبر اسی کی سورے گی جس کے اعمال بہتر ہوں گے, حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے, جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا. اب آئیے نا, ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے. نمبر 1 قبر, نمبر 2 میدان محشر, اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے. کوئی دکان کر رہا ہے, کوئی مکان کر رہا ہے. دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے, اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں, اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں. آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے پودے پڑے ہوئے ہیں, اونگے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اونگے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر, یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اللہ نے ان کو مار کر اونگے منہ ڈال دیا ہے, اللہ ان سے ناراض ہے. اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی, یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے, جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا, آپ آواز لگائیے گا, تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. پر جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب دل کے کانوں سے سننا, ایک بندے کی جو لاشیں آنکھیں منہ پڑی ہوئی تھی, آنکھیں منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, ہم کو جو عذاب میں
گرفتار کیا گیا، اس کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تفسیر یہ ہے امت محمد کے ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا، یعنی کوئی قوم جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، تو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم کھڑا بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں پورا دھموں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ، سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ، ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ، سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ پر تمہارے کرتوت کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو سانس کیسے لے سکتے ہیں؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتے ہو۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر، کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت پر۔ اپنے اعمال کا احتساب کرو، اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ سچی بات تو ایمان رکھتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا، میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا، ہم نے حضور کو اذیت کی اس لیے تڑپ رہے۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہیں؟ حضور کو اذیت دے رہے۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا، زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک کی آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے، جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا
تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000. اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر. بلا تفصیل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے. اللہ غور کریں. ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. وہ جہنم جس کے پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی. ذرا سوچے تو صحیح. 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر. اور پھر ہمیشہ کی ذلت. اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے. کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا. میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوگی. یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی. ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے. مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں. کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے. لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائے؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی. جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے. اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے. مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے. 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں. میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا. اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں. وظائف کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے. لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ سے ڈرنے کی برکت رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا. لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنے، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنے. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین کو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ اب دودھ میں
دیں اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی پلا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا نہ کرنا امیر المومنین غیث المنافقین امام المجاہدین جانشین رسول سیدنا عمر بن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھے، جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری رعایا شادی شدہ میں کواری ہے، پتہ چلا کواری ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سوچ کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر بن خطاب کی بہو بن گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی خشیت، اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے بیٹی پیدا کروایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہے۔ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بنی، عمر بن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے آندے کھڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں آندے منہ مار کے ڈال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو ٹٹول کو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چغلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت کے ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو، دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نقطاری، کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اودے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ بننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نسل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور یار تو فلاں اداکارہ کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے۔ وہ کیا اس کا فارم ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اترانا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی، اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار کی طرح ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی پر ہٹ ہوتی ہیں جس پہ باضابطہ طور پر ننگے سینگ زیادہ ہوتے ہیں۔
فکر کرو پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پہن پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برگنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے صدری کرنے والوں، عورتوں پہ باپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے احتیاط موجود ہے کہ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدا کا فرمایا. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں تم بسم اللہ کہہ کر مردے کو بہت اچھا. ہاں بابا کسی مذہب میں لوگوں کی مارنے والے کو ملیں گے جی، جلانے والا اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی کم زندہ کہہ کے زندہ کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اسی لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. بے شک. جی سارے ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام چیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. ہاں، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ بے شک سبحان اللہ. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے ہیں اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں، لیکن سعد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، ہاں شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ہمارے مرشد خانہ مارے مطالعہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے حسرے رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کی بخشش پر بہت اچھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. اہل سنت زندہ باد. حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد. جشن غوث البرا، زندہ باد. نعرہ تکبیر. بہت اچھا. بخشش کیا کرے. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی
हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे नाम करे वो तुझे क्या जाने। तो जिनको वुजू के भी फराइज याद न हो वो गौसे पाक की अजमत में, जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता न वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीरुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिर साहब, ये नाथखा साहब, या आसिफ साहब, कौन जानता है? कहना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा है, मेरे दोस्त की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमतें गौ से आ गए। बाबा बाबा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किसी को मिल गए, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीरुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदों, मैं नहीं बढ़ा, तो मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज हैं जी, हम बड़े हैं। अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में, उनके फैज से बढ़ना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता, मेरे मुर्शिद गौसे आजम तुम्हें खरीद कर मुझे अनमोल क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कितना तेरा, मुझसे दाना दार से सादो सबसे है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, दूर का ये दूर भी इस्तेमाल करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था? तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, सवाल तुम्हारी है। क्या मजे की बात है? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा बन गए रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कह के कहेगा ना कि वो गौस पाक का गुलाम है, और जब गौस पाक का गुलाम कह दिया तो फिर वो गद्दार की मेराज है। अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा बन गए रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिज्र अलैहिस्सलाम तो किसी ने क्या पूछा? ऐ खिज्र बताओ गौस पाक की शान क्या है? ऐ खिज्र बताओ गौस पाक की शान क्या है? थोड़ा सा मैं कभी नाराज नहीं उतरना, नाराज हूँगा पर मेरे आका की मूर्ति, लेकिन थोड़ा महफिल के आकार में। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी कोई हाजत तो जाने। एक बात आपसे कहूँ यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गौस पाक की महफिल में हाजत हो जाती है, और अगर वो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या है? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं दिल से शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जैसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती, लोगों की हाजत करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते, बच्चे वाली माएँ भी होती, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर। हाँ, तो जरा मैं भी लेकिन को ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकलीफ में मुख्तसर ही करना, जितनी मुख्तसर हो सकती। तवज्जो है आपकी? एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई,
اور بالکل آگے بیٹھے. کچھ لوگ آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, آگے بیٹھے, اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے. آگے بیٹھے. صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے ان کے قدموں میں. غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے. سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی میرے بھائیوں نے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں, انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا, لیکن محفل کی جو برکت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کروں, لیکن محفل کی جو برکت ہے, جہاں 40 مومن جمع ہو جائے ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا, اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ. سوچے تو صحیح, 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے, اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو والے میں آلے ہوتے ہیں انشاءاللہ. مقدس سمجھ جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, ایک صاحب کو حاجت ہو گئی, غوث پاک اب بالکل بیٹھنے آگے, اور مجمع کتنا, بہت سکون سے بیٹھا. غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000. یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے, اس کے پورے نہیں سماتے, کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے. غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں, 900 سال پہلے کی محفل میں 400 کلمہ قلم دوا دے کر بیٹھے تھے, اور غوث پاک کا کتاب ریکارڈ کرتے تھے. 70,000 کا مجمع, اور انسان اتنے, جنات اس سے زیادہ, اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے. جب غوث پاک خطاب کرتے تھے, غوث پاک بھائی حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا, اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے, یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان ہے غوث کے اسلام ہے. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی کیوں ہے کرو عادل یا غوث. اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل یا غوث. سالک اور واصل کا مطلب, سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو, منزلیں طے کر رہا ہو, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں, کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث, وہ کچھ بھی ہے, تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک بے شک, کچھ بھی ہو جائے گا. غوث پاک کے گھر پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے. یہ شان ہے غوث اسلام کی. تو میں بات پوری کر دوں, بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا, اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی, غوث پاک صاحب کشف تھے. اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے, اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں, صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتاتا. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے, اپنی چادر ان پر ڈال دی, چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے, بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے, جہاں پر نہر تھی, درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں. انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی چیزیں اتاری, درخت سے لٹکائی, اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل آزائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوستوں. جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے, چلائے یا سو جائے, اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں, میں تو بالکل عوام میں سے ہوں, ان پڑھ سا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا, کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں, یہ آپس میں بات کیوں کرتے ہیں, یہ سو کیوں رہے.
لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے, تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے تو میری بھی کوئی محفل بھی تو نہیں, ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آتے. میں نے کہا دو بات ہے, میرے نام پہ کون آتا ہے, میری کیا غوث پاک کے نام پہ آئے, اللہ کے نام پہ آئے, اللہ کے نام پہ. یہ بات آپ کی بات کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ, میری کیا ہوتا ہے. میں تو ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ, میں تو ان کے منتوں میں سے ایک منتا, ان کے سگوں میں سے ایک سگ, اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ قبول کر لے تو ان کا کرم. میری کیا ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں, رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں, اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا, ہمارا نام اس بات نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے جنت کی معراج ہے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی نمستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, مرتبہ دیکھو. ان کی محفل میں سونے والے سو گئے, غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, مرید کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا. محفل سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرح متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا. پورا مجمع, وہ بھی پھر کہتا ہوں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی محفل, اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے, جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, پھر چپ ہو جاتے تھے, پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ, خطبہ شروع کر. لوگ کہتے ہیں اب دو بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں. اب پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے. پہلی بار کی الحمدللہ اٹینشن, وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, خطاب شروع ہو گیا. اللہ کے شکر کے خطاب یہ غوث پاک. لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی خیرات میرے عزیز, جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے. دنیا بہت پیچھے ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کیا کہہ دیا, پانی کہتے قصہ ہو گیا. میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے, اللہ کی قدرت پر کبھی نہیں. جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت سے, اور اس سیٹلائٹ کی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بات اللہ, دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, جو کچھ ظہور پذیر ہے, وہ میرے اللہ کی قدرت کا بے شک. یہ نصیب کی بات ہے. کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا. بے شک. اللہ کی قدرت ہے, جو مجھے اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے. اب وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی ہے. وہ سو رہے تھے, آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر. جب شیخ کی آنکھ کھلی, مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا, پورا مجمع سناٹے میں پریشان, یہ بھی پریشان. جب پھر خطاب شروع ہو گیا, خطاب پورا ہو گیا. جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر یہ گوئیاں ہونے لگی. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے, تو یہ حضرت نے آج کیسے کی, حضرت نے آج کیسے کی. آخر کسی نے پوچھ لیا, حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. مرشد نے کہا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے, یہ تو سو رہا تھا, اس سے پوچھو. تو پوچھا تو کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں. تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے یہ غوث پاک کی شان ہے. مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے رہے, لیکن اس مقام کو پانے کے بعد, اس مقام کو پانے کے بعد سرکار غوث پاک روتے تھے. توجہ, قم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کرتے ہیں. جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے.
سوچیں کیا ساتھ ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے، خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا دوست، وہ تیری واز کی محفل ہے یا دوست، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں، کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اطلاع کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی بھی، گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازی ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی لوگ، میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا معاذ اللہ؟ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت استاد چمن نے یا مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ پر پودے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں۔ عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کرے کہ میرے لیے نجات ہو، کیونکہ اللہ
کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو، موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو، نشے کو پروموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک دن موت ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جس کو سے ٹوٹے گا۔ یہ رنگین سے گال، یہ خوبصورت سے گال، یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار، یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی۔ اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی۔ اللہ اکبر، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا، اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ پر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے، سب کو ایک دن سوارے، کروڑ پتی بنے، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر، شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر، کوئی سود کی طرف جا کر، کوئی حرام کی طرف جا کر۔ میرے بھائی، نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا۔ ابو لہب کا کیا حال ہوا؟ بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا۔ کیا حال ان کے ہوئے؟ ذرا سوچو، انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا۔ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہیں، یہ عزتیں کم ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا کیا ہو، جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب۔ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب ہے کون اللہ کو جواب دے سکے؟ میرے بھائی، اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے، تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی ہے۔ پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب کبھی فون کیا، ہاتھ کانپے، کیسے بات کریں، کیا بات کریں کہ ادبی نہ ہو جائے۔ اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، آزاد کلام کرے گا۔ اللہ کہاں ہو؟ مرنا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ، کون رہا جو ہم رہے؟ آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو گے حساب بخشے۔ غوث پاک کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا گلا پکڑ کے کہتے، اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے
تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا، یہ وہ لوگوں کی خشیت ہے۔ غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے۔ آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کوئی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے تھے۔ راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے کر کیا کرے؟ اور یہ نیا شفیق بھائی پہنتے تھے، بہانا تھا آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے ہیں۔ یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آتا ہے۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے؟ 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ کا انعام ہے، لیکن پھر بھی ہم جرائم کرتے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا کی پرانی سب باتیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا۔ میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالیں۔ رحیم کریم غفار بے شک ہے۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے۔ جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد، اما عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی۔ ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نماز چھوڑ دیتی ہے، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر۔ خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رات پر روئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے سب کے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیو جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہی ہوں، عورتیں باری پر پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا۔ میں کیوں نہ رہوں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب ہی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟
تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے۔ میری بہنوں، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت۔ اگر بتی کا جھٹکا لگ جائے تو اللہ اکبر، اگر چائے گرم گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دل پر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ، سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ نکل جائیں گے، اس میں عورتوں کو عہدہ لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے بھائی، تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر، اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے، اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو ٹائٹل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں، نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم بھی اور ہم بھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو۔ تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے۔ کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ۔ چچا زاد بھائی ہے، اس سے بھی پردہ کرو، ماموں زاد بھائی ہے، اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے، اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا، کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے۔ میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے، جھوٹی ہمدردیاں، کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی، تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے، یہ صرف جان لیں گے، لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو ایمان دے دیں گے۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا۔ جی بے شک بے شک۔ یہ کسی انسان کا بنایا نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں، اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور، حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں، لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دی۔ اب میں اس سے دعا کرتا ہوں، جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں عہدے کو لٹکا کر اس کی چاروں طرف ہاتھ کھولائی جائے، تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو، ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو، فلموں میں جاتی ہو، اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی، صرف سر کھلے گئی، یہ حال ہوا۔ تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا ہے؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا سے پڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں۔ میری بہنوں، آپ کو مشورہ ہے، تاریخ پڑھو، جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا،
جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے، جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی، جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی ہے ان کی قبروں کا نشان۔ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں ہے ان کی قبروں کا نشان۔ جاؤ بتاؤ کہاں ہے، کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم، فلاں بیگم، فلاں بیگم، نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بڑی، کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ۔ کچھ نہیں بچا، لیکن وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ ملکہ فردوس بری، وہ حسنین کی امی، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، جس کے 17 پیمن والا دوپٹہ پہنا، جب تک اختیار کی، خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں لے کے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے، حضور کی شہزادی ہے۔ رابعہ گئے ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں جانتے، لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لگا لو سب دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان صحیح ہو جائے، صحیح اسٹینڈ کرے گا اسٹینڈ ان کا۔ آپ 50,000 خرچ نہ کریں، ہم سب چھا گئے نا کیمرہ۔ ارے آخری رسول اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث ایسا کرتے ہیں 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کرتا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو گئی۔ 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے گا، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ماریں گے، وہ آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے، فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا بستر تمام ہو جاتا، گولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کی آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، وہ کیسے تڑپتا ہے ویسے مولا علی تڑپ
سے اللہ کے خوف سے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزارے، آخرت بھول بیٹھے، آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے، اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت، والآخرت خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو، یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو، آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو، اللہ پاک مجھے آپ